اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نشانیوں کو سمجھنے والوں اور غور کرنے والوں کے لیے خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ سورہ انعام کی 126 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، کہ یہ راستہ یعنی قرآن کریم یا شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے پیارے اور لاڈلے حبیب کو بیان فرمایا کہ آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، اس میں بھی بڑی اپنائیت ہے، بڑا پیار بھرا ہوا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ، قرآن کریم، مکمل اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کو دین یا دنیا کے اعتبار سے سچ مچ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس بات کی طرف بھی کئی جگہوں پر اشارہ بھی کیا گیا ہے اور کھلے الفاظ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے کی جو پہلی صورت میں، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، جو دوسری صورت ہے اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسا راستہ دکھاتا ہے، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں جو سب سے صحیح ہو سکتی ہیں، یعنی ان طریقوں سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاڈلے نبی کی امت کے لیے ان طریقوں کو پسند فرمایا۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتوں کو، دلیلوں کو، نشانیوں کو بالکل صاف طریقے پر، کھلے طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان آیتوں کو، قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے، اس لیے سنتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، تو یقیناً اسے فائدہ پہنچے گا، اس کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیں گے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن کریم کی آیتوں کو، ان نشانیوں کو، ان احکام کو، ان میں کمی نکالنے کے لیے، ان میں خرابیاں ڈھونڈنے کے لیے، ان پر اعتراضات اور آبجیکشنز کرنے کے لیے پڑھتا اور سنتا ہے تو ہدایت سے محروم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر فخر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پیاری کتاب کو محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی اس کے پیغام کو
محبت اور پیار کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی صلاحیت اور سلیقہ عطا فرمائے۔